نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 168 سے آنورڈز لفظی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اسی طرح یا ایہا الناس، اے لوگو، اس میں اب تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور قرآن مجید میں یہ مضمون اور بھی کئی مقامات پر آپ کے سامنے آئے گا۔ بہت اہم، بہت ہی اہم، اتنا کہ اس سے پہلے شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، جتنا آج انشاءاللہ تعالیٰ اسے تفصیل سے ہم دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو سب کچھ کھانے کا حکم دیا۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ ظاہر ہے جو اس میں سے حلال ہے، اور صرف حلال نہیں، طیب۔ تو ان دونوں میں دیکھیں گے، ہمارے ہاں حلال حرام کی بات زیادہ ہوتی ہے اور ہم اس پہ توجہ دیتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، بیسک تو وہی ہے، لیکن ساتھ حکم طیبہ، طیب کا بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے، آج اسے تفصیل سے دیکھیں گے، جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ اس کے بعد آپ جو خواتین ہیں، ایک چاہے آپ مدر ہیں، وائف ہیں، سسٹر ہیں، ڈاٹر ہیں، کسی بھی حیثیت سے آپ ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کریں گی۔ کھانے پینے کے معاملات جنہیں ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں بعض اوقات اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، تو یہ جاننے کے بعد کہ صرف حلال کا حکم نہیں ہے، طیب کا بھی ہے، کیا ہے وہ، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج آپ کو بہت کچھ جاننے کو، سیکھنے کو ملے گا۔ شروع کرتے ہیں جی، یا ایہا الناس، اس کی تفصیلات ہیں، اور یا حرف ندا ہے، پھر ایو ہا میں کون کیا ہے، پھر الناس ال لگا ہوا اسم ہے۔ تو ان سب کی تفصیلات میں ابھی اس گروپ میں شیئر نہیں کر رہی، تھوڑا اور آگے آپ بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو لکھوا دوں گی کہ جی کون سا لفظ کیا ہے۔ فی الحال اتنا ہی، جیسے میں نے پہلے یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، اس میں خاص ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، اس میں تمام لوگوں سے ہے۔ یہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اے لوگو، کلو، حمزہ کاف لام حروف مادہ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ وہ حمزہ کدھر گیا۔ اسی طرح بعض اسٹوڈنٹس سم ٹائمز کنفیوز ہوتی ہیں جب میں حروف مادہ بتاتی ہوں اور اس کے آخر میں واو یا آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کچھ تبدیلیوں کے بعد یا تو غائب ہو جاتی ہے یا واو بھی یا میں بدل جاتی ہے، تو وہ اصلی حروف مادہ دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہ تبدیلیاں ہیں جو کہ ہم جب بیسک کورس کرتے ہیں گرامر کا، عربی گرامر کا، تو اس میں یہ سیکھتے ہیں۔ تو بس آپ فی الحال اتنا ہی ان کے حروف مادہ لکھتی جائیں، اور یہ کیا ہے، اسم، فعل، حرف، یہ چیزیں نوٹ کرتی جائیں۔ ابھی اسی پیٹرن پہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آہستہ آہستہ مزید تفصیلات کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس کلاس میں نوٹ بک کے بغیر نہ بیٹھا کیجیے، آپ کے پاس پین یا پینسل ہونی چاہیے، کوئی نوٹ بک، کوئی ڈائری، کچھ لکھنے کے لیے ضرور ہو۔ اگر آپ ہارڈ کاپی میں وہ پارا لے چکی ہیں جو اس گروپ میں کئی بار شیئر کیا گیا، جو ہم نے الہدا ادارے کا سلیکٹ کیا، اگر آپ وہ لینا چاہتی ہیں ایک ایک پارا کر کے تو آپ وہ لے سکتی ہیں۔ اس میں نیچے بھی کچھ خالی جگہ ہوتی ہے ہر آیت مبارکہ کے،
ترجمے کے نیچے، اور سامنے جو پیج ہوتا ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے. اس پہ آپ بہت کچھ لکھ سکتی ہیں، ایسی باتیں لکھ سکتی ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میں ذکر کرنا بھول جاؤں، تو آپ لکھ سکتی ہیں. آپ کو وہاں سے مل جائے گا، سارا ریکارڈ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھ سکتی ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ چاہیں تو پہلے کسی پیپر پہ لکھ لیں کلاس کے دوران یا ریکارڈنگ سنتے ہوئے، اور بعد میں نیٹ کر کے خوبصورت طریقے سے وہاں لکھیں. یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح قرآن مجید کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہیں، کس کلاس کو، کس گروپ کو. ترجمہ تفسیر کے زیادہ تر ہمارے گروپس جو ہیں اور کورسز وہ ریکارڈنگ کے تھرو ہو رہے ہیں. صرف ایک یہ گروپ ہے جو کہ ریکارڈنگ نہیں ہے، لائیو زوم کلاس ہے، ہفتے میں ایک دن، ایوری سیٹرڈے. تو اس میں کیونکہ تھوڑی محنت اور توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے، اس لیے اسے لائیو رکھا گیا ابھی تک. ورنہ اس کا جو سیکنڈ بیچ ہے وہ ریکارڈنگ کے ساتھ ہی آ رہا ہے. اور نیکسٹ ٹائم بھی کبھی شروع کریں گے تو شاید ایک ایک آیت کا میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کبھی انشاءاللہ تعالی ایک ایک آیت ہفتے میں چاہے 2 بار 3 بار، اور اس کو میں ایکسپلین اسی طرح کرتی جاؤں. اس میں یہ ہوگا کہ چند منٹس کی وہ ہو جائے گی. اس میں آیت مبارکہ اس کا ایک ایک لفظ کی پہچان کروا دیا کروں گی، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر، یہ چیزیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کوئی بیچ اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو، لیکن یہ ابھی چل رہا ہے. اللہ کرے کہ اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں، کیونکہ اس میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جائے، آپ سے پوچھا جائے، آپ سے سنا جائے. اب ڈائریکٹ سننے کا نہ وقت ہوتا ہے نہ ہی یہ موقع ہے، تو آپ کو میں اکثر میسج کرنے کا ہی کہہ دیتی ہوں. لیکن اس کلاس میں آپ کی توجہ زیادہ درکار ہے، یہ میں بتا رہی ہوں. اس لیے ابھی تک یہ لائیو، بلکہ ارادہ اسے لائیو رکھنے کا ہی ہے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیں. تو اس سے پہلے کہ میں آج کی آیت مبارکہ کی طرف واپس آؤں تو ہینڈ ریز کیجئے وہ تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے پچھلا لیسن ہر روز ڈیلی باقاعدگی سے تکرار کی، اس کی باقاعدگی سے اسے پڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلیمہ خان صاحبہ، سابقون الاولون، بینا صاحبہ، ماشاءاللہ. لبنہ فاروق صاحبہ، شاباش شاباش. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اور جنہوں نے پورا ہفتہ نہیں کر سکی لیکن کوشش کی ہے ان سب کے لیے بھی دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دیں. استقامت بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کیجئے. شروع تو بہت لوگ کرتے ہیں، یہ بہت سے گروپس میں نے آبزرو کیے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، یہ دنیاوی بھی، دینی میں بھی فردر، مدارس کے بھی اور جو نان مدارس کے. یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ آتے بہت لوگ ہیں لیکن استقامت بہت کم لوگ دکھاتے ہیں. اور جب کورس مکمل ہوتا ہے تو بالکل گنتی کے لوگ، ہر گروپ میں، ہر ادارے میں چند لوگ ہوتے ہیں جو کورس مکمل کر پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کریں، وہ اصل چیز ہے. جس طرح ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ جو چاہے تھوڑا کیا جائے لیکن باقاعدگی سے کیا جائے. تو یہ استقامت بڑی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ استقامت نظر آتی ہے اس میں. اس میں آپ کی نیت، آپ کی ایفرٹ، آپ کی کوشش، آپ کی سٹرگل، یہ سب بھی آئیں گی، میٹر کرتی ہیں. اور باقی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام بھی مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ مدد بھی انہی کی کرتے ہیں، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو کوشش کرتی نظر آتی ہیں. میں ایک عام انسان اور ایک عام ٹیچر کی حیثیت سے، آپ سب حالانکہ میری نظر میں برابر ہیں، لیکن میرے دل میں جو خاص احترام اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑھ جاتا ہے ہر گروپ میں، جو باقاعدگی سے کلاسز لیتی ہیں، سنجیدگی سے لیتی ہیں، شوق سے لیتی ہیں، فکر کرتی ہیں کہ کوئی ہماری کلاس مس نہ ہو، اور پھر سیکھتی ہیں، پھر وہ سبق سناتی ہیں، پھر ٹیسٹ بھی دیتی ہیں. تو دیکھنے میں آیا کہ وہی عام طور پر استقامت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں. باقی تو زندگی ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ اپس اینڈ ڈاؤن، بیماری، صحت، سب چلتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ بھی، آپ سب کے ساتھ بھی. لیکن کوشش کیا کیجیے اور دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ استقامت عطا کریں. استقامت بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ہے جی حمزہ کاف لام. کاف یہ والا، اسے ہم عربی میں باریک بھی کہہ لیتے ہیں. دوسرا جو ہے قوف، وہ ذرا پر پڑا جاتا ہے، موٹا.
یا ڈنڈے والا کاف، جس طرح بھی آپ پڑھتی ہیں، یہ حروف مادہ ہے. اس کو بس آپ اسی طرح یاد کر لیں. یہ فعل امر ہے، گرامر میں بھی اسی طرح یاد کروایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وہ والی نشانیاں جو واو الف کے ساتھ پہلا حرف حرکت والا آئے گا تو وہ فعل ماضی ہوگا، تو یہ وہ نہیں ہے. اور پھر اگر میں کہوں کہ جی واو الف کے ساتھ خالی الف آئے گا شروع میں اور اس کے بعد والا حرف ساکن آئے گا تو وہ فعل امر ہوگا، یہ وہ بھی نہیں ہے. اور میں جب بھی آپ کو واو الف کا ذکر کرتی ہوں اور یہ بتاتی ہوں کہ یہ اسم یہ صرف فعل کے ساتھ آتا ہے، فعل میں آگے 4 طرح کے فعل آپ کو بتائے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہمیشہ یہ بھی بتاتی ہوں کہ ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتی ہیں. ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگے گا او ہو یہ بھی ہے. تو یہ بس اسی طرح یاد کر لیں. گرامر اسٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح یاد کروایا جاتا ہے. اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے یاد کروایا جائے کہ جی یہ، کیونکہ جو طریقے نشانیاں بتائے ہیں یہ اس پہ پورا نہیں اترتا. اور عربی گرامر میں دنیا کی ہر زبان کی طرح ایکسیپشنز پائی جاتی ہیں، بہت ملیں گی آپ کو. ایسا کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے جو 100% میں کہہ سکوں، سوائے شاید چند ایک گنتی کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے. باقی سب کا ایکسیپشن ہوتی ہے، لیکن ہم نے جو زیادہ ہوتا ہے نا کثرت سے استعمال، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا اور یاد کرنا ہے بس. باقی پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کثرت یاد کر لیتے ہیں، اب وہ 70% ہے، 80% ہے، 90% ہے، تو زیادہ تو وہی آتا ہے، وہ آپ سمجھ چکی ہوتی ہیں، یاد کر چکی ہوتی ہیں. پھر جب ایکسیپشن آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے، تو جب وہ کبھی کبھی آتی ہے نا، تو یہ انسانی نفسیات بھی ہے کہ آپ کا ذہن اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو بلکہ زیادہ یاد ہوتی ہے، وہ زیادہ یاد رہ جاتا ہے، وہ لفظ یاد رہ جاتا ہے. تو اس لیے جو میں بتاتی جا رہی ہوں اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے، وہ تو آپ نے یاد کرنا ہی کرنا ہے. جب ایکسیپشنز آئیں تو ساتھ لکھتی جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، یاد رہیں گی. یہ فعل امر ہے جی، آرڈر. کھاؤ، اور واؤ سے پتہ چل رہا ہے جمع، تم سب کھاؤ. میم ماں، مین اور ماں کا کمبینیشن ہے. مین حرف ہے، ماں بامانہ جو اسم ہے. ماں کئی طرح کا ہوتا ہے، یہ ماں بامانہ جو، اس میں سے جو، فی الارضی، فی حرف الارض، ال لگا ہوا اسم ہے، جو زمین میں ہے. اور وہ کیا ہے؟ حلالن طیبا، حلال طیب. اس کو ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دونوں پہ تنوین آ رہی ہے آخر میں، دونوں اسم ہے. حلال ہا لام لام، حروف مادہ طیب تا یا با. اے لوگو اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے. حلال طیب، ہم اردو میں طیب یوں بھی کر کے پڑھ لیتے ہیں، ادروائز یہ اصل لفظ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا، وا حرف ہے، لا بھی حرف ہے. لا کئی طرح کا ہوتا ہے، ابھی دیکھتے ہیں یہ کون سا لا ہے. یہ تھا جی تتبعونا، نون گر گیا اس کا. اچھا اب آپ کو تو نہیں ابھی پتا چلے گا، تو بالکل نہیں پریشان ہو آپ. آپ کم از کم یہ ذہن میں رکھیں کہ واو الف جن چیزوں کے آخر میں آتا ہے، سب سے پہلے واو الف ایک تو ذہن میں رکھیں کہ یہ زیادہ تر آئے گا ہی فعل کے آخر میں. اب وہ فعل کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. یہ فعل ماضی کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، اس کی نشانیاں الگ ہیں. یہ واو الف فعل امر کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، اس کی نشانیاں الگ ہیں. یہ واو الف یہ کچھ ایسے الفاظ آ جانے سے جب نون گر جاتا ہے اور اس کی جگہ الف آ جاتا ہے، تو یہ اس صورت میں بھی یہ واو الف آتا ہے. جو ہوتا کیا ہے، اب نہ یہ ماضی ہے نہ یہ امر ہے، یہ اصل میں مضارع ہی ہے. اور یاد رکھیے، لکھ لیجئے گا، امر اور نہیں بھی مضارع سے ہی بنتے ہیں. اچھا جی، اصل میں یہ مضارع ہی ہے، نون گر گیا کچھ الفاظ کے آ جانے سے. یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو جیسے جیسے آتا جاتا ہے میں آپ سے شیئر کرتی جاتی ہوں. اب اس میں ایک لفظ ہے جی لا. چونکہ اس کی قرآن مجید میں کثرت ہے تو اس کو ہم نے اپنی لسٹ میں الگ جگہ دے دی ہے. ادروائز 3 چیزیں ہی ہیں جو میں نے گنی ہیں واو الف آنے کی، لیکن اس کی کثرت کی وجہ سے اور باقی لا سے فرق کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کو الگ جگہ دے دی ہے. تو یہ واو الف اب یوں سمجھ لیں، اصل میں تو یہی وجہ ہوئی کہ کوئی لفظ آ گیا ایسا جس نے نون گرا دیا، لیکن یہ لا آ رہا ہے. اس لا کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں پھر، کیونکہ اس لا نے فرق کرنا ہے. اگر یہ نون نہ گرتا تو یہ سمپل لا نفی کا ہوتا، جس میں خبر دی جا رہی ہے جی کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. لیکن جس نے نون گرا دیا، اب یہ لا نفی کا نہیں ہے، یہ لا ناہیہ ہے، لائے نہیں.
اس میں اب یہ نہیں ہے جی کہ خبر دی جا رہی ہے کہ تم، یا کہا جا رہا ہے ایسا نہیں کرو، بس ایسا نہیں ہے. اس میں اب کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، یہ فعل نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس لا کو الگ سے بیان کرتے ہیں. ادروائز یہ لا اسی لسٹ میں آتا ہے جو لمبی لسٹ ہے جن کے آ جانے سے کسی مضارع کا، اور مضارع 14 طرح کے سیغے ہوتے ہیں. جن سیغوں کے ساتھ نون لگا ہوتا ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں. جن کے ساتھ نون نہیں لگا ہوگا ان پہ لا نہیں کا کیا اثر ہوتا ہے وہ جب آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گی. بس آج کے لیے اتنا ہی. اس کو اب آپ کو اگر کہیں سمجھ نہیں آئی تو آپ ریکارڈنگ سنیں، اسی حصے کو کئی دفعہ پیچھے کر کے سن لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں تو آپ ریگولر رہیں، ویسے ہی اللہ کی برکت سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ فعل نہیں ہے، یہ واو الف فعل نہیں کے آخر میں آ رہا ہے اس وقت. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم، اور تم مت کرو یا تم نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اس میں جی تا با عین حروف مادہ ہیں، یہ اتباع بھی اسی سے ہے، اور یہ تا جو علامت مضارع ہے. اب یہ جو علامت مضارع تا شروع میں نظر آ رہی ہے نا آپ کو، تو ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے. اب فعل ماضی میں تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا فاعل، وہ اس کے آخر میں زیادہ تر نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی تم لگا ہوا ہے، کبھی زبر والی تا، کبھی زیر والی تا، کبھی پیش والی تا، کبھی ساکن تا، کبھی تما لگا ہوا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے. مضارع میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑتا ہے یہ بھی علامت، یہ مضارع ہی ہے جو 4 علامت مضارع میں سے ایک ہے. یہ میں اپنی یہ بات دوبارہ دہراتی ہوں. فعل ماضی کے 14 سیغے ہوتے 14 ہی ہیں کیونکہ ضمائر 14 ہیں، تو فعل ماضی کی بھی 14 شکلیں نظر آئیں گی گردانوں میں، اور فعل مضارع کی بھی 14 نظر آئیں گی. جب میں کوئی بات کرتی ہوں تو وہ زیادہ تر کی بات کرتی ہوں، سب کی نہیں. سب کا آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کچھ عرصے تک اللہ نے چاہا تو میں آپ سے گردانوں کا یہ طریقہ، یہ ضمائر کے بھی میں کچھ دفعہ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، میں دوبارہ شیئر کروں گی، اور فعل بھی آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جب 14 سیغے فعل ماضی کے آپ کے سامنے آئیں گے، 14 سیغے فعل مضارع کے آپ کے سامنے آئیں گے، تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے میں اور پہچاننے میں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی کیا ہے، میں الگ الگ بتا رہی ہوں، میں واو نون کا بتا رہی ہوں یا میں کوئی اور علامت بتا رہی ہوں، بس اس کو غور کرتے جائیں، یاد کرتے جائیں. فی الحال میں نے کیا بتایا کہ 14 سیغے فعل ماضی کے ہیں، 14 ہی فعل مضارع کے ہیں. فعل ماضی میں جو فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا، وہ پہچانا جا رہا ہوتا ہے، اس کی علامات بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں. مضارع میں بھی پہچانا جا رہا ہوتا ہے لیکن کنفیوژن ہو سکتی ہے، کیونکہ کبھی وہ نون آنا چاہیے، وہ نون گرا پڑا ہوگا تو آپ کنفیوز ہو سکتی ہیں. اور کبھی یہ علامت مضارع تا جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ اتنی مختلف جگہ پر آ جاتی ہے. کبھی اس علامت مضارع کا مطلب ہوگا کہ یہ جو مؤنث واحد غائب ہے وہ اس کا ترجمہ ہو سکتی ہے. اور کبھی تم جو حاضر ہو، اور تم حاضر جو ہو کبھی واحد ہو کبھی جمع ہو. تو یہ اتنی جگہ یہ علامت مضارع تا آتی ہے، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے. یا کو نہیں دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، وہ یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا. اس میں یہ مذکر مؤنث کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ جو 4 علامات مضارع میں سے تا ہے نا، یہ تھوڑا سا آپ نے غور، یہ پھر مذکر کی، حاضر کی، اور واؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع. پھر میں اپنی بات دہراتی ہوں، واؤ سے پتہ چل رہا ہے کہ جی کام کرنے والے جمع ہیں، تا سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ حاضر ہیں، مرد ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو. اتباع سے یہ پہچانا جا رہا ہے، بہت استعمال ہے اس لفظ کا قرآن مجید میں. اطاعت اور اتباع میں فرق ہوتا ہے، پیچھے میں کئی بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں، آگے بھی انشاءاللہ کروں گی، آج نہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم سب پیروی کرو. اگر آپ کو میری آج اس لفظ کو پہچان کروانے میں کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ریکارڈنگ دوبارہ 2-3 بار سنیں. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے یقین کیجئے ابھی بہت سفر رہتا ہے ہمارا، بہت لمبا سفر ہے. اس سفر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو بات آج نہیں سمجھ آئی آگے کسی موقع پہ سمجھ آ جائے گی. شرط یہ ہے کہ آپ کو ریگولر رہنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کسی خاص دن کی خاص کلاس میں یا ریکارڈنگ میں وہ سننا
اور پھر آپ کو سمجھ آنا لکھا ہو. اگر آپ وہ مس کر دیں گی تو آپ مس ہی کر دیں گی. پھر تو آپ ریگولر رہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کچھ چاہا قرآن مجید کے بارے میں، آپ نے کچھ چاہا، آپ نے قرآن مجید کے بارے میں خواہش کی کہ مجھے میرا دل چاہتا ہے میں سیکھوں، میں سمجھوں، میں محنت کروں، اور یہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، دیر ہو سکتی، ہوگی ضرور، لیکن جب آپ کو یہ موقع ملے نا قرآن مجید سے جڑنے کا، تو پھر وہ آپ کی آزمائش شروع ہوتی ہے. اصل میں خواہش کرنا آسان ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. اب آئیں، ایک گروپ مل گیا آپ کو، کوئی اور گروپ، کوئی اور کورس، کوئی اور کلاس، کہیں آپ جڑ گئی ہیں. اب آپ کی آزمائش ہے کہ خواہش تو کر لی، اب آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ خواہش دل سے کی تھی، اخلاص تھا اس میں. تو وہ یہ آپ کی ہر کلاس کی دفعہ آزمائش ہوتی ہے. اور یہ آپ کو نہیں مشکلات پیش آتی، ٹیچرز کو بھی آتی ہیں. ان کے لیے بھی ہر دفعہ کلاس لینا آسان نہیں ہوتا. اور صرف آپ کو نہیں آتی، باقی بہنوں کو بھی آتی ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ کلاس لیتے ہوئے، لیکن بہت ساری پھر بھی آتی ہیں، اور کسی وجہ سے بالکل نہ لے سکے ریکارڈنگ نہیں چھوڑتی ہے. تو یہ آج آپ کو اگر کچھ مشکل لگے، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں. جو سمجھ آتی ہے اسے سیکھ لیں، لیکن سمجھ ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. یہ میں آپ کو اس کی گارنٹی دے رہی ہوں، کیونکہ باقی نعمتوں دعاؤں کا ہو سکتا ہے اللہ کی اپنی حکمتیں مصلحتیں ہوں، کوئی دیر سویر ہو جائے. ہدایت کی دعا جب بھی انسان مانگے گا، اور اگر اس میں اخلاص ہے، تڑپ ہے، ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دعا یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوتا جی بس کلاس سے جڑ گئے ہدایت مل گئی. نہیں، اسے ہدایت نہیں کہتے ہیں. یہ ساری زندگی مانگنے کا نام ہے. یہ دین اور دنیا دونوں کے معاملے میں مانگنے کا نام ہے. یہ 5 وقت ہم قرآن یہ اپنی جو آپ تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے. اچھا، 5 وقت جو آپ نماز پڑھتی ہیں اس میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہیں، ہم یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں ترجمہ نہیں پتا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں. ہدایت مانگتے بھی ہیں اور اس پر قائم رکھنے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو یہ میں نے جتنا بتانا تھا بتا دیا. اس میں کچھ باتیں ہیں، کبھی میں کچھ باتیں الگ الگ بتاتی رہتی ہوں، کبھی میں ان باتوں کو اکٹھا کر دیتی ہوں. اب ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں نے واو الف بتایا ہو کس کس میں آتا ہے، پھر میں نے یہ بتایا ہو جی اس کا نون گر گیا اور اس کی جگہ الف آ گیا. پھر میں نے بتایا ہو کہ جی یہ لا اب نفی کا نہیں ہے، لا تو بہت طرح کے ہیں. جس طرح ماں کئی طرح کے ہیں، اس طرح لا کئی طرح کے ہیں. تو یہ لا کی پہچان کے لیے کہ یہ نون گرا دیتا ہے، پھر یہ بتا دیا. پھر آج میں نے کچھ اور ایڈ کر دیا کہ یہ جو تا ہے علامت مضارع الگ الگ میں سب بتاتی رہی ہوں، اکٹھا کر کے آج بتا رہی ہوں. کیونکہ اب میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ جب آپ لفظ کو دیکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا کام کرنے والا کون ہے. بس فائل کا پتہ چل گیا اور پھر مفعول جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک یہ بات. دوسری بات، اگر آپ کو ضمائر کی پہچان ہوگی جو 3 طرح کے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، خاص طور پہ تھرڈ پرسن جو غائب کے ہیں، اگر آپ کو وہ پہچان ہوگی نا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی برکت سے آپ ترجمہ غلط نہیں کریں گے. باقی تو ہم انسان ہیں، پڑھتے پڑھاتے غلطی سب کو ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اتنی سینکڑوں بار ایک دفعہ چیز ہم نے پڑھی ہوتی ہے پھر بھی وہ غالطہ ہو جاتا ہے. وہ انسانی بشری تقاضا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ میں نے جتنا بتانا تھا بتایا. اس میں سے جتنی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے. جو شروع سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آج ان کو ساری چیزیں میں نے ملا کے بتایا ہے اس لفظ کو، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کلاس جب شروع ہو تو ابھی وقت ہوتا ہے تو کسی ایک لفظ پہ تھوڑا رک کر، کسی ایک بات پہ تھوڑا رک کر زیادہ بات کر لی جائے، کیونکہ آگے پھر سپیڈ پکڑنی ہوتی ہے اور پھر بہت ساری باتیں تو ویسے ریپیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ان کو میں دہرانا نہیں چاہتی ہوں. اچھا جی، اور تم سب پیروی مت کرو یا نہ کرو. کس کی پیروی نہ کرو؟ خطوات الشیطان. یہ دونوں اسم ہیں. تو یہ خطوہ کی جمع ہے، وہ ہوتا ہے جی یہ جو قدم، اور صرف قدم بعض کہتے ہیں کہ فٹ سٹیپس. تو یہ خا تا واو حروف مادہ ہے، یہ جمع ہے اس کی. شیطان کے قدموں کی، اس کا کیا مطلب ہے ابھی دیکھتے ہیں. ابھی ہم پہلے تو حلال اور طیب کے بارے میں جانیں گے، پھر ہم یہ جانیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لکم عدو مبین. انہ حرف ہے بے شک، ہو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. یہ ضرور دیکھا کریں غائب کی ضمیر پیچھے کس کی طرف جا رہی ہے. ویسے تو ترجمے سے بھی اندازہ ہو جائے گا.
انشاءاللہ تعالی. کبھی کبھار نہیں بھی ہو پا رہا ہوتا. تو بے شک وہ کون، وہ شیطان. لکم یہ زیر والا لام ہے، لام جارہ، فور کے لیے. تو لیکن جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے. کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر. بے شک وہ تمہارے لیے عدو مبین، یہ دونوں اسم ہے، دونوں پہ تنوین آ رہی ہے آخر میں. تو عدو عین دال واو دشمن ہے، مبین با یا نون حروف مادہ، اور تنوین آ رہی ہے اسم ہے. ویسے پیش والی میم بھی اسم کی علامت ہوتی ہے زیادہ تر. بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ شیطان کے بارے میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا کہہ کر. انا کوئی معمولی حرف نہیں ہے. اول تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے انا کہنے کی، اللہ تعالیٰ کا کہا کافی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، دیٹس آل. اللہ تعالیٰ جب کبھی قسم کھائی جا رہی ہے کہیں، یا انا کا حرف آ رہا ہے بے شک، یا کچھ لام تاکید آ رہا ہے، یا اس طرح کی کچھ اسلوب آ رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اتنا زور ہے اس بات میں. اور اگر گرامر اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ جو بن رہا ہے تو اس میں کتنی تاکید ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جملہ اسمیہ میں تاکید بھی بڑھ جاتی ہے، اور کسی کام میں وہ ہمیشگی دوام بڑھ جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی دشمن ہے اور رہے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ ایسا دشمن ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھلم کھلا دشمن ہے. لیکن ہم اپنے انسانوں میں سے دشمنوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کے وار سے ناواقف ہیں. اس کے وار اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید سے جڑنا ہوگا، آپ کو احادیث مبارکہ، یہ سنت، یہ سب چیزوں سے آپ جڑیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پر یہ شیطان کے وار ہیں، کہاں میرے اپنے نفس کے وار ہیں، کہاں میری خواہش ہے، کہاں میں خود ہوں. بعض دفعہ میں ہوں وہ اور میں شیطان پہ الزام دھر رہی ہوتی ہوں. بعض دفعہ میرے اندر سے میرے نفس کی کمزوریاں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، ان کو فالو کر رہی ہوں، اور میں کہہ رہی ہوں کہ شیطان کی طرف سے اس نے کروایا. وہ ہاتھ پکڑ کے کوئی آپ سے کام نہیں کروائے گا، وہ آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہے، وہ بہکا سکتا ہے. اس طرح سے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. تو قرآن مجید سے چلیے جی، اس میں آج اس آیت مبارکہ میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. کچھ سلائیڈز ہماری ایڈمن نے آپ کے لیے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر دے. جب بھی میں ان کا کام دیکھتی ہوں تو میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. آپ سب بھی دعائیں دیا کیجئے. جب کبھی کسی استاد کی کوئی کتاب پڑھتی ہیں، کسی استاد کا کوئی لیکچر سنتی ہیں، کسی کی کوئی ایسی سلائیڈ، ہمارے الحمدللہ بہت سے کورسز میں سلائیڈز کی صورت میں کورسز کروائے جا رہے ہیں ہمارے بہت سے گروپس میں، چینلز پہ. تو وہ آپ تو پڑھ لیتی ہیں، صرف اللہ کرے کہ پڑھ بھی لیا کریں اور اس پر عمل بھی کریں. ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے. لیکن اپنی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں. کسی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے دعا بھی دیا کریں، کسی سے کوئی فائدہ پہنچے تو اسے دعا بھی دیا کریں. دعا دینے والے بھی بنیں اور دعا لینے والے بھی بنیں. اچھا جی، طیب دیکھتے ہیں جی اس میں ہے، یہ ہے کیا. سب سے پہلے مختصر مجھے اس آیت مبارکہ کو آپ سے شیئر کرنے دیں. پہلے میں سے بتا دوں، سارا ایک بار مجھ سے سن لیں، اس کے بعد میں یہ سلائیڈ کی طرف بڑھوں گی. اور سلائیڈ آج بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. حلال کیا ہے؟ قرآن مجید میں چند چیزیں حرام بتائی گئی ہیں، اور صرف وہی نہیں ہے، ان کے علاوہ کچھ احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتی ہیں. ان کے علاوہ باقی سب حلال ہے. اب ان کو جاننا ضروری ہے. اچھا، اب حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا. دوسرے وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے. جی ایک منٹ مجھے دیجیے گا. جی واپس آتے ہیں. اچھا جی، تو حلال کی بات ہو رہی تھی. اس سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا. اور یاد رکھیے گا کہ حلال چیزیں زیادہ ہیں، جن سے روکا گیا وہ بہت تھوڑی ہیں. لیکن انسان کی نفسیات، اس کے اندر وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جن سے منع کیا جاتا ہے، اور وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں، اور ان کو لے کر بیٹھا ہوتا ہے یہ کیوں حرام قرار دی گئی ہیں. کھانے میں دیکھ لیجئے، زیادہ تر حلال ہیں، چند حرام ہیں. رشتوں میں دیکھ لیجئے، وہ چند جو رشتے جو حرام ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی سب حلال ہیں. کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. لیکن ہماری سوئی وہیں پہ جا کے رکے گی، اور بار بار وہی چیز اٹریکٹ کر رہی ہوگی جس سے منع کیا گیا ہے.
روکا گیا ہے۔ تو حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، دوسرے وہ بھی اس میں شامل ہے جنہیں انسان اپنے عمل سے اگر وہ خود حرام بنا لیتا ہے، جیسے مرغی حلال ہے لیکن کوئی ایک چوری کر کے کھا رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ سود اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، یہی اگر تجارت سے کرتا تو حلال تھا، اب حرام ہو گیا۔ اچھا جی، اور پاکیزہ سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی سڑی باسی اس قسم کی نہ ہو۔ یہ میں مختصر بتا رہی ہوں ابھی، اور میں اتنا بتا دوں کہ حلال میں باطنی طور پر کسی بھی کھانے کی چیز کو لیا جا رہا ہے، اور طیب میں ظاہری۔ ایک بات، کچھ احادیث مبارکہ میں شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو حلال حرام کے بارے میں اندازہ ہو کہ ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے ان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ یہ جو آیت ہے نا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہ رسولوں سے بھی مخاطب ہوں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلود ہوں، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جامعہ ترمذی اور صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی تفصیلات ہیں، وہ بھی تھوڑا سا صرف حدیث سن لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ آخری حدیث مبارک ہے، ویسے لمبی لسٹ ہے لیکن میں آج صرف یہ لاسٹ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل، جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ قریب ہے کہ وہ جانور اس میں جا گھسے، اس چراگاہ میں۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حلال حرام کلیئر ہونے چاہیے جو قرآن مجید میں ہے اور جو احادیث مبارکہ میں ہے، اور پھر بیچ میں جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اب یہاں شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں شیطان حرام کروا دیتا ہے۔ جیسے مشرکین عرب نے بہت سے بتوں کے نام پہ اپنے جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر ان جانوروں کا نہ گوشت کھاتے تھے، نہ ان سے کوئی کام سواری کا لیتے تھے، نہ ان سے کسی قسم کا بھی نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، یا کسی کھانے کو اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر کے اسے حرام خود ہی قرار دے لیتے تھے۔ تو شیطان کے قدموں کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو نہ کرو۔ وہ کیا کرے گا؟ حلال کو حرام بتا دے گا، حرام کو حلال۔ اب یہ حلال کو حرام کی مثال دی، اسی طرح اب یہ انہوں نے وہ حرام کو حلال کس طرح کرتے تھے، جیسے یہود نے سود کو حلال قرار دے لیا۔ تو حلال حرام یہ اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو فالو کرنا اس طرح سے یہ شرک ہو جائے گا۔ تو باقی اور تفصیلات ہیں، مختصر بس اتنا ہی میں واپس آتی ہوں۔ تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حلال کا حکم دیا وہاں طیب کا بھی حکم دیا، اور طیب میں ایک دو باتیں اور سن لیجئے اس سے پہلے کہ میں سلائیڈز آپ سے شیئر کروں، وہ تو بہت جلدی شیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ طیب میں ایک تو ظاہری طور پر وہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کی ظاہری حالت وہ شامل ہوگی، پھر اس میں آپ کی دل کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے کہ مجھے میٹھا نہیں پسند،
تو میں ویسے ہی اسے چھوڑ دوں، وہ صرف میری ذات کے لیے، لیکن میں لوگوں کو نہیں کہوں گی کہ جی یہ حرام ہے، غلط ہے، چھوڑ دو، نہیں۔ پھر ایک اور چیز، ایک چیز ہو سکتا ہے ایک کے لیے طیب ہو، دوسرے کے لیے نہ ہو۔ جیسے مٹھائی ہم کھا سکتے ہیں، لیکن وہی شوگر کا مریض جو ڈائبیٹک ہے وہ نہیں کھا سکے گا، تو اب اس کے لیے وہ حلال تو ہے مٹھائی، اس کے لیے طیب نہیں ہے۔ تو طیب میں ظاہری طور پہ وہ فوڈ صاف ستھری بھی ہو، پرانی گلی سڑی نہ ہو، اور وہ اس صحت مند بھی، اس کو اس ہیلدی ہو۔ یہ جو جنک فوڈ آتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، وہ تو صحت مند نہیں ہے، تو ان سے بھی اوائڈ کرنا ہے۔ چلیے جی آتے ہیں اپنے سلائڈ کی، تو یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے۔ اب طیب کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ظاہری نجاستوں سے مکمل پاک صاف ہو۔ طیب کا معنی ویسے تو آپ جانتے ہیں نا، پاک ہوتا ہے، ایسی عمدہ، صاف ستھری اور خوشگوار کہ دیکھنے سے دل خوش ہو جائے۔ طیب کھانا ایسا ہے جو دیکھنے میں صاف ستھرا ہو، اس کی بو ٹھیک ہو، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، اسمیل بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، اور ہیلدی بھی ہو، صحت کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ جس برتن میں کھانا ہو وہ برتن بھی صاف ستھرا ہو۔ خبیث کی تعریف یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عربی میں ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کہ جب کوئی چیز کسی کو سمجھانی ہوتی ہے نا، تو وہ ہم ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں، اسی چیز کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اب میں طیب آپ کو سمجھا رہی ہوں، ویسے تو انشاءاللہ تعالیٰ مثالوں سے آپ سمجھ جائیں گی، ہمارے ہاں اسی طرح سمجھایا جاتا ہے۔ عربی میں اس چیز کی جو ضد ہوتی ہے نا، اس کا جو متضاد ہوتا ہے، جو اپوزٹ ہوتا ہے، اس کو پہلے ایکسپلین کیا جاتا ہے، کہ پہلے اس کو سمجھ لو کہ یہ کیا بلا ہے، تو پھر جو آج کے اصل پوائنٹ ہے وہ تم آسانی سے سمجھ لو گے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسی انداز سے سمجھ آتی ہیں عربی میں، ویسے نہیں آتی ہیں۔ خیر یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ویسے بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب خبیث کو دیکھ لیں جو اس کا متضاد ہے۔ یہ لفظ مادی اور مانوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مادی یعنی کہ جو اس کا وجود ہے، جو ظاہری طور پہ دکھائی دے رہی ہے، اس لحاظ سے ہر گندی، غلیظ، ردی، ناکارہ، گلی سڑی، بدبودار یا باسی چیز خبیث ہوتی ہے۔ ایسی چیز جو خراب یا عیب دار ہونے کی وجہ سے بری معلوم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو اپنی راہ میں صدقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جی اب میں اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان سلائیڈز کو، ان ٹاپکس کو آج اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اب یہ اتنے اہم کیوں ہیں، میں کیوں اتنا ٹائم لگا رہی ہوں، میں گزر کیوں نہیں جاتی تھوڑا سا بتا کر؟ اس کا سادہ جواب تو یہی ہے کہ کھانے کا حلال ہونا انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور کھانے کا طیب ہونا انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اب رہی بات مسلمانوں کی، تو انہیں حلال حرام کا تو معلوم ہے، مگر بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو کھانے کے طیب ہونے کے علم سے لا علم ہیں۔ کھانا اگر طیب نہیں ہے تو صحت تو جاتی رہی، علماء کے نزدیک ایمان بھی جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اب مسئلہ صرف صحت کا نہیں، اللہ کے حکم کا ہے۔ اللہ نے صرف حلال نہیں کہا کھاؤ، اللہ نے کہا ہے طیب بھی ہو۔ تو جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وہ اسے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا، کوئی مال کو قبول نہیں کرتا، اور اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ صحیح مسلم 2346 نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کا آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ حلال کے لفظ کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، یہ کتنا اہم ہے، اپنے اندر کیا کچھ لیے ہوئے ہے۔ اب ہم جاننا چاہیں گے کہ طیب کھانا کیسا ہو۔ کھانے پینے کی چیزوں کے طیب ہونے کے لیے ظاہری طور پر چند باتیں ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ویسے اس سے بھی زیادہ تفصیلات ہیں۔ کھانا یا پانی دیکھنے میں، سونگھنے اور ذائقے میں درست ہونا چاہیے۔ جس برتن میں کھانا یا پانی ڈالا جائے وہ برتن بھی صاف ستھرا ہو، یعنی اب کھانا صاف ہے لیکن جس پر ڈالا وہ صاف نہیں، ایسا بھی نہ ہو۔ جہاں کھانا پکایا جائے وہاں کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ برتن دھونے اور آٹا گوندنے کے لیے صاف پانی استعمال کیا گیا ہو۔ جس کپڑے یا کاغذ میں روٹیاں لپیٹی جائیں وہ بھی صاف ہو، پاک ہو۔ کھانا پکانے اور تقسیم کرنے والے افراد صاف ستھرے ہوں، ان کے یہ نیلز بڑے ہوئے نہ ہوں، کھانسے یا چھینکتے نظر نہ آئیں، ہاتھوں پر کوئی زخم نہ ہو۔ نیکسٹ، اگر ایک سے زیادہ افراد مل کر کھا رہے ہیں تو کھانے میں جانے والے تمام ہاتھ صاف ہوں۔ کوئی شخص کھانے کے اوپر ہو کر نہ کھائے۔ بعض لوگ لقمہ منہ میں ڈالتے وقت پلیٹ یا تھال کے اوپر جھک جاتے ہیں، جس سے کچھ کھانا ان کے منہ سے واپس پلیٹ یا تھال میں گر جاتا ہے، تو وہ بھی پھر طیب نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی احتیاط ہے، جتنی ہم کر سکیں۔ ایک دفعہ بس سن لیجئے،
اچھا جی، اب کھانا خبیث کیسے ہوتا ہے، اور یہ میں نے بہت تھوڑے سے پوائنٹ شیئر کیے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں میں لینا چاہوں گی. جو کھانا دیکھنے یا سونگنے سے ٹھیک نہ لگے یا ذائقہ ٹھیک نہ ہو، فریج میں رکھے کھانے بھی جلد خراب ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب بار بار لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو. پھر یہ جو پیکٹ میں آتے ہیں بند، ان کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور دیکھا کریں. بعض وقت اس سے پہلے بھی وہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. خیر، باقی جہاں درجہ حرارت اس قسم کا ہو، زیادہ ہو، یا پھر برسات کے موسم میں، تو یہ چیزیں جو ہیں جلدی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو زیادہ احتیاط کیا کیجیے. اب کھانا یا پانی تو پاک ہے، صاف ہے، مگر جس برتن میں ڈالا گیا وہ برتن خراب، برتن خود گندا ہے یا اس برتن کو گندے پانی سے دھویا گیا. دیکھیں، جتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو بہت ہی کریزی ہے. اب جو احتیاط کرتے ہیں وہ چند دن میں آپ اس طرح احتیاط کریں گے، آپ یوز ٹو ہو جائیں گے، آپ کو عادت ہو جائے گی، پھر آپ کے لیے یہ کرنا مشکل نہیں ہوگا. کہ بعض دفعہ گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، باہر ابھی ہم دیکھیں گے کہ باہر کیا کچھ ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ بعض دفعہ گندے پانی سے برتن دھوئے جاتے ہیں، یا آپ لوگوں نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا. تو اب وہ کھانا بھی حلال ہے جو وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب وہ برتن بھی آپ کو صاف نظر آ رہا ہے اس وقت، لیکن انہوں نے دھویا گندے پانی سے. یا برتنوں کو دھونے کے بعد چاہے صاف پانی سے دھویا تھا لیکن گندے کپڑے سے صاف کر لیا. بعض لوگ گلاس یا کپ اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ 4 انگلیاں گلاس کے اندر ہوتی ہیں اور انگوٹھا باہر. ایسا کرنے سے بھی برتن گندا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس تو بعد میں ثابت کرتی ہے نا. تو طیب کے لفظ میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے 1400 سال پہلے جو بتایا گیا ہمیں. اب روٹیاں لپیٹنے والا کپڑا یا اخباری کاغذ میلا یا بدبودار ہو تو یہ بھی وہ کھانا اس کو گندا کر دے گا. جراثیم. کھانا پکانے یا تقسیم کرنے والے لوگ بیت الخلاء استعمال کر کے ہاتھ نہ دھوئیں. کھانا تو طیب ہو مگر ڈھانپ کے نہ رکھا گیا ہو، مکھیاں بیٹھ رہی ہوں اور ارد گرد سے جراثیم یہ گرد و غبار اڑ اڑ کر اس میں آ رہا ہو. پھر اجتماعی کھانے کے بعد کوئی شخص چھینکے مار رہا ہو یا کھانس رہا ہو. پھر نیکسٹ، گھر میں کام کرنے والی عورتیں اپنے ہاتھ بار بار اپنے پہنے ہوئے میلے کپڑوں یا دوپٹے سے ہم لوگ خشک کرتے ہیں اور انہی ہاتھوں سے باورچی خانے میں پھر کام کرتی ہیں اور بعض دفعہ پسینے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی آگے دیکھتے ہیں. اب جو چیزیں تلی جاتی ہیں ان کے لیے استعمال ہونے والا تیل، یہ ریسرچ کے مطابق بعض کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی کہ جی 4 یا 5 دفعہ اگر آپ فرائنگ کرتے ہیں تو وہ آئل استعمال کے قابل نہیں رہتا. انہوں نے 2 دفعہ لکھا ہے. ایک اور جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس کا رنگ بدلنے لگ جائے اور اس میں تھوڑے سی بھی وہ فیومز جھاگ سی بننے لگ جائے تو فوراً آپ کو اس آئل کو بدل لینا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جبکہ آپ دیکھتے ہیں بازار میں کہ وہ سڑ سڑ کے کڑ کڑ کے وہ بالکل ڈارک ہو چکا ہوتا ہے اور ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں. تو 2 دفعہ سے زیادہ استعمال کرنے سے خراب ہو جاتے ہیں. اس میں زہریلے ٹاکسک چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں جو خون کی نالیوں کو بند کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں. اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں، مختصر آپ سے بغیر سلائڈ کے کچھ چیزیں میں ویسے شیئر کر دیتی ہوں. اور بھی اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینا مقصد ہے. تو اب دیکھیں یہ جو چیزیں باہر سے کھاتے ہیں، اب اس میں جنک فوڈ بھی شامل ہے، اس میں یہ جو غلط فرائڈ چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. ایون یہ تندور کی روٹیاں بھی بعض دفعہ اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا صفائی کا. تو ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم لیتے ہیں تو، لیکن جتنا ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے. اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو باہر کی چیزیں پتہ نہیں کسی نے بسم اللہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں. چلے مسلمان ملک میں ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی امید ہے، لیکن باقی صفائی وہ سب چیزوں کا بھی تو خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ سموسے پکوڑے فاسٹ فوڈ ان کے لیے استعمال ہونے والا تیل کئی دن تک سینکڑوں بار استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے. اور یہ جلا ہوا تیل پھر ایسی فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے ان کو وہ صاف کر کے دوبارہ بازار میں بھیج دیتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھنے کی. ان چیزوں کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. پھر یہ سڑک کنارے مقامات ایسے جو ہوتے ہیں، کھانے پینے کی جو چھوٹی چھوٹی سی جگہیں ہوتی ہیں، چھوٹی سی دکانیں یا جیسے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں، وہاں بھی ایسا پاسبل ہے. ایسی جگہوں پہ برتن دھونے کے لیے کھلا پانی تو ملتا ہی نہیں ہے وہاں پر، تو وہ پلیٹوں کو کپڑے سے صاف کر کے یا گندے پانی میں بار بار ڈبکیاں دینے سے ہی کام چلایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے ہمیں ہمارے گھر میں بتایا جاتا تھا کہ یہ بھی بتایا جاتا تھا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ باہر کی چیزیں کتنی خطرناک ہیں، کہ جی یہ جو ایون بریڈ بنتی ہے یا کوئی بیکری کی چیزیں تو یہ تو پاؤں سے گوندتے ہیں. ہم ہنستے تھے، ہمیں لگتا تھا یہ کیسے پاسبل ہے، کوئی پاؤں سے کیوں گوندے گا. یہ کچھ سال پہلے میں نے خود وٹنس کیا، میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی تو مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا تھا اور ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے. تو
اب تو خیر مشینیں بھی آ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ پھر ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ سے گوند رہے ہیں، لیکن بیچ میں پسینے بھی گر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ صاف ستھرے ہیں یا نہیں. تو یہ سب چیزوں کا اب آپ اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے، جہاں پاسبل ہے خیال رکھیے. جہاں مجبور ہے نہیں کر سکتے، اب میں بھی بیمار ہوں، روٹی باہر سے منگوانی پڑے گی، تو بس پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے دعا کرنا نہ بھولا کیجیے. تو اب کھانے پینے کی ایسی چیزوں سے بازار بھرے پڑے ہیں، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگیں گی اور صاف ستھری بھی لگیں گی اور حلال بھی لگ رہی ہیں، لیکن وہ میڈیکلی صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہیں. تو یہ حلال تو ہو سکتی ہیں، یہ طیب نہیں ہوں گی. اب پھر ملک میں شادی حال، اگر میں اب شادی حال کا میں شروع کر دوں گی نا، تو پھر ہماری ساری کلاس اس کی نظر ہو جائے گی. صرف آپ کو بتانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں نا، تو ہم اپنی صحت کی قسمت دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ استعمال کیا گیا تیل وہ کوئی کینسر کریٹ کرنے والا نہ ہو، مرغی کو اچھی طرح دھویا گیا ہو. پتہ نہیں اب تو یہ بھی ہوتا ہے وہ زندہ جانور تھا جسے حلال ذبح کیا گیا یا نہیں، اور پتہ نہیں دھویا گیا کہ نہیں. اور بریانی میں خطرناک فوڈ کلر استعمال کیے جاتے ہیں. امید ہی کر سکتے ہیں جی کہ انہوں نے ایسا نہ کیا ہو. جن برتنوں میں کھانا تیار کیا گیا وہ صاف طریقے سے دھوئے گئے ہوں. کچھ لوگ گندے ماحول میں تیار کیے گئے کھانے اور کھانے میں استعمال ہونے والے ناخالص اجزاء کی وجہ سے اپنی صحت کی بھاری قیمت چکاتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے گا کہ ہم چند سو یا چند ہزار کی جو باہر سے چیزیں کھاتے ہیں، جب بیمار پڑتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس سے کہیں زیادہ میڈیسن، ہاسپٹل کے خرچے، ان کے بل. تو اب مسئلہ صرف گندے اجزاء کا نہیں ہے، وہ جو کھانا تیار کرنے والے ہیں وہ ان کا بھی صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. اب ہمارے یہاں چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمارے یہاں تو خواتین بھی سر کور کر کے کھانا نہیں پکاتی ہیں. حالانکہ ضروری ہے کہ آپ ہاتھ بھی کم از کم گلوز پہنے ہوں، سر کور ہو، اور اس طرح سے نہ ہو کہ جی بار بار اتنا پسینہ آ رہا ہے اور اتنا وہ. ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اب عالمی ادارہ صحت نے یہ جو باہر کے کھانے، سارے نہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، ان کے لیے 5 معیار مقرر کیے ہیں. بس جاتے جاتے تھوڑے سے بتا دیتی ہوں. کھانا بنانے اور تقسیم کرنے والے صاف ستھرے ہوں. نمبر 2، وہ جگہ صاف ہو جہاں کھانا پک رہا ہے. نمبر 3، پانی اور کھانے کے اجزاء صاف ہوں. نمبر 4، کھانا ٹھیک طرح سے پکایا گیا ہو. نمبر 5، کھانا مناسب درجہ حرارت پر رکھا گیا ہو. یہ تھا جی مختصر جو میں نے آپ سے شیئر کیا، اور صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے. ادروائز تفصیلات اس سے بھی زیادہ ہیں. تو باقی جو اس آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا، اس میں حلال کے ساتھ طیب کو دیکھا، اور یہ شیطان کی پیروی کرنے کو، کہ حلال کو حرام بتا دیتا ہے، حرام کو حلال. یہ ہوگی ہماری آیت مبارکہ. تو اسے بہت تفصیل سے دیکھا الحمدللہ. اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. 169، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انا کا حرف استعمال کر کے کہہ رہے ہیں. تو یہ اندازہ ہونا چاہیے ہمیں، لیکن ہم کبھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے. تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. انما کو لکھ لیجئے جی، کلمہ حسر بولتے ہیں، کہتے ہیں حسر، ہا صاد را. اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کہ بات اس کے سوا کچھ نہیں. ساری بات تو یہ ہے، اصلی بات یہ ہے. وہ کہتے ہیں نا 100 باتوں کی ایک بات. تو اس کا ترجمہ صرف اور ہی کے ساتھ کرتے ہیں. لکھ لیجئے. کچھ لوگ بے شک کے ساتھ بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ میں ویسے کہہ بھی دیتی ہوں، لیکن اصل میں اس کا بے شک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. بات تو ساری یہ ہے، یا کہ وہ تمہیں صرف کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں. یأمرکم، اس میں یأمرو حمزہ میم را حروف مادہ ہے، یا علامت مضارع ہے. یأمرو تو یہ وہ والا فعل ہے جس کا فاعل اندر بھی آ سکتا ہے، اور اگر باہر ظاہر اسم کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن آگے نہیں آ رہا ہے کوئی بھی، تو یہ اس کے اندر ہی ہے. وہ حکم دیتا ہے. حمزہ میم را کئی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر حکم کے معنی میں. وہ حکم دیتا ہے، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، تم سب کو. کون حکم دیتا ہے؟ یأمرو کے اندر ہی اس کا فاعل ہے. تو زیادہ تر فاعل پہچانے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع. میں سب کی نشانیاں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، پکے ہو جائیں گے آپ کو. لیکن یہ جو صیغے ہوتے ہیں نا، 2، ایک مذکر کا ہوگا ایک مؤنث کا، دونوں واحد کے اور غائب کے ہوتے ہیں. ان کا نظر نہیں آ رہا ہوتا، ان کا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر اندر ہے، یا پھر ان دونوں کا باہر آ سکتا، ان دونوں کے علاوہ اور کسی کا باہر نہیں آ سکتا، آگے نہیں آ سکتا، فاعل اندر ہی ہوگا. اچھا جی، یأمرو وہ حکم دیتا ہے. اس کے اندر جو وہ ہے نا، وہی فاعل ہے. وہ کون ہے؟ وہ یہ شیطان ہے. وہ تمہیں حکم دیتا ہے، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس کے ساتھ با کا حرف آتا ہے. بالسوء،
سین واو حمزہ حروف مادہ، ان لگا ہوا اسم ہے برائی کا. والفحشائی، یہ فا ہا شین، ال لگا ہوا اسم ہے، اور بے حیائی کا. ان کو ابھی دیکھتے ہیں. فی الحال یہ کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا، واو بھی حرف ہے، ان بھی حرف ہے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ. تقولو، اب یہ بھی تقولونا تھا، نون گر گیا اس ان کی وجہ سے. جس طرح پیچھے ہم نے لا دیکھا ہے نا، ایک لا ایسا ہوتا ہے، سارے لا نہیں ایسے ہوتے، ایک ان بھی ایسا ہوتا ہے جو اگر اس طرح فعل مضارع پر آئے جس کا نون نظر آتا ہے تو یہ آ کے نون گرا دے گا، اس نون کی جگہ پھر الف آ جائے گا. تو اب یہ تقولو جس کے آخر میں واو الف آ رہا ہے، نہ یہ ماضی ہے. آپ یہ سوچیں کہ جی واو الف آ رہا ہے اور پہلا حرف حرکت والا ہے، یہ تو جی پکا ماضی ہے. بالکل بھی نہیں. کاف واو لام حروف مادہ ہے، تا ویسے بھی علامت مضارع ہے. دوسری بات فعل امر بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ جو فعل نہیں، لا نہیں لگا ہوا. تو یہ چوتھی اور آخری بات ہے کہ یہ نون گرا ہے، اس کی جگہ الف آیا ہے، اور یہ کچھ الفاظ کے آ جانے سے ایسا ہوتا ہے. اور وہ الفاظ آئیں گے فعل مضارع پر، اور 14 صیغوں پر 14 طرح کی تبدیلیاں لائیں گے، جس میں نون والوں کا نون گرا دیں گے، جن کا نون نہیں ہے ان کا میں بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ. اور یہ کہ تم کہو، یا گرامر اسٹوڈنٹس اگر مجھے سن رہے ہیں تو یہ ان مصدریہ ترجمہ کریں گے. اور تمہارا کہنا، کیا کہنا؟ ابھی دیکھتے ہیں. اللہ، اللہ حرف ہے، اللہ لفظ جلالہ اسم ہے، اللہ پر. اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ما لا تعلمون، ما بامانا جو، تم اللہ تعالیٰ پہ وہ کہو لا تعلمون. اب یہ دیکھیں جی، اب یہ بھی واو نون آ رہا ہے. سب سے پہلے تو اب یہ مجھے بتائیں، میسج کیجئے، یہ اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے تو کون سا ہے؟ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوشش کریں حروف مادہ کی تو بہت اچھی بات ہے، اور صرف وہی بتائیں گے جو گرامر کا کوئی کورس نہیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مریم عباسی بیٹی، شاباش. پاکیزہ صاحبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی. وہی بتائیں گی جو گرامر کے کسی کورس سے جڑی ہوئی نہیں ہے اس وقت. شاباش. واو نون آ رہا ہے، واو نون اسم میں بھی آ سکتا ہے، فعل میں بھی. فعل میں جب آئے گا ہمیشہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، تو واو نون کے ساتھ تا علامت مضارع. اب فاعل ہم آرام سے پہچان لیں گے. واو کا مطلب ہے کہ جمع، اور تا کا مطلب ہے کہ حاضر. جی ماشاءاللہ، شاباش پاکیزہ بیٹی. پاکیزہ بیٹی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ گرامر کا کوئی کورس اس وقت نہیں کر رہی ہیں یا ماضی میں نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، یہ چیز یہ میری بات ذہن میں رکھنی ہے سب نے. وہی بتائیں گی جو صرف اسی گروپ سے، اسی کورس سے جڑی ہوئی ہیں، صرف وہ مجھے میسج کریں گی. میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ان کے دل میں آئے وہ لکھیں، وہ غلط لکھیں، غلطیاں کریں میں ٹھیک کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو ما لا تعلمون، اب واو نون کے ساتھ تا علامت مضارع. شاباش پاکیزہ بیٹی، ماشاءاللہ، پھر تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. اچھا جی، تو یہ ہے جی، اس میں فاعل کون ہے؟ واو سے پتہ چل رہا ہے جمع، تا علامت مضارع. اب یہ واو نون کے ساتھ تا آ رہی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ جی یہ مذکر کی ہے اور حاضر کی ہے. ویسے آتی تو میں سوچتی شاید یہ کہیں مؤنث غائب کی تو نہیں ہے، وہ کم ہے، وہ جب آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے. زیادہ تر وہی جو میں نے شروع میں بتایا ہوا ہے، واو نون کے ساتھ تا. تم سب جانتے ہو، یا لگی ہوتی وہ سب جانتے ہیں، اور اس لا نے نون نہیں گرایا تو یہ لا نفی کا ہے، نہیں والا نہیں ہے، یہ والا نہیں ہے. آج دیکھیں دونوں دو لا آ گئے، اس کے علاوہ اور بھی کئی لا ہیں. ایک لا نفی جنس بھی آپ سے شیئر کیا تھا. تو جو تم نہیں جانتے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے. اچھا جی، اس کا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو السو، اس سے مراد کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے. اور الفحشاء زیادہ تر ترجمہ کیا جاتا ہے کھلی بے حیائی، یا وہ برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہو. اس میں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے زنا بھی شامل ہے. قرآن مجید سے سورۃ البقرہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بخل کو بھی یہ کہا گیا ہے. اس کے علاوہ چوری، شراب اور قتل وغیرہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب دیکھیں جو شیاطین ہیں، ایک طرف تو معاشرے میں اخلاقی خرابیوں کو، برائیاں اور بے حیائیاں، ان کو فروغ دیتے ہیں، اور دوسری طرف دین میں بدعت پیدا کر کے لوگوں کے عقائد اور اعمال بھی خراب کرتے ہیں. بغیر علم کے اللہ کے ذمے کوئی بات لگانے میں ہر وہ بات شامل ہے جو کتاب اور سنت سے ثابت نہ ہو. جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، پیچھے بتایا گیا کہ اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، حلال کو حرام یہ کہہ دیتا ہے، حرام کو حلال کہہ دیتا ہے، تو اس کو فالو نہ کرو.
کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے آئیڈیا دیتا ہے کہ حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر دو. اگر اسی کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پر تم وہ کہو جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی شریک بنانا، شیطان کے کہنے پر اللہ کے حلال کردہ کو حرام سمجھنا، جیسے کچھ جانوروں کو، بحیرہ، صائبہ، ان سب کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی، یا اس کے حرام کو حلال سمجھنا، مثلا مردار، خون اور یہ خنزیر اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا. غرض یہ کہ اپنے پاس سے دین کی کوئی بھی بات بنا کر اللہ کے ذمے لگا دینا اس سے مراد ہے. میرے خیال میں آج یہی اتنا ہی کرتے ہیں. ویسے میں ایک اور آیت مبارکہ بھی تیار کر کے آئی تھی کہ مجھے تھا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن آج چونکہ سلائڈس تھیں آج تو کوئی بات نہیں، یہ ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ تھا. الحمدللہ آج 2 آیات ہوئی ہیں. کسی دن ہم کوئی سلائڈ شیئر نہیں کرتے ہیں، آیات زیادہ کر لیں گے. چلیے جی، میں یہیں پہ بس کر رہی ہوں، روک رہی ہوں. آپ کوئی بات سمجھ نہیں آئی ریکارڈنگ دوبارہ سن لیجئے گا، پھر بھی سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، ریگولر رہیں، محنت کریں، انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سب کلیئر ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب